یہ والی ہماری آیت کل چل رہی تھی، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا من الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ یہاں پر میں آپ کو یہاں پر روکی تھی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ والی پوائنٹ کے اوپر میں نے کل آپ لوگوں کو روکا تھا کہ تفسیر اس کی زیادہ گہری ہے، اسی لیے میں نے کل اس کو روک دیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی تفسیر مکمل کر لیں گے۔ کل ہم نے دیکھا تھا فاطر السماوات والارض کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ فاطر میں نے آپ کو بتایا تھا فطرہ کے وزن کے اوپر ہے، اس کا مادہ ہے، اس کے مادے سے جس کا اصلی معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیزوں کی تخلیق کے وقت میں عدم کا تاریک پردہ، عدم یعنی کچھ کسی چیز کا نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں عدم۔ تو کیا ہو جاتے ہیں، عدم کا تاریک پردہ تھا، کوئی چیز کا نہ ہونے کا ایک پردہ تھا، اس کو چاک کر کے پھر وہ اس کے اندر سے اور ہستی اس سے باہر نکل آتی ہے۔ کون سی؟ جو کچھ بھی ہے، زمین آسمان اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اندر سے باہر نکل آیا۔ تو اسی مناسبت پھاڑنے کے معنی میں آتے فاطر۔ لیکن یہاں پر جو ترجمہ ہم لیتے ہیں عموماً وہ کیسے لیتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی خالق ہے۔ خالق جو ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو پھاڑ کے کوئی چیز کا وجود میں لانا، کسی چیز کو۔ یہاں پر آسمانوں اور زمین سے مراد تمام آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا، ان میں موجود تمام چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلاقیت ان سب پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے سب کے خالق اللہ تعالیٰ ہی۔ پھر اللہ کے دوسرے افعال کی یہاں پر توصیف کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جنس ہی سے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور تمہیں اس جوڑے ہونے کے ناطے سے بڑھاتا اور پھیلاتا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا۔ اب یذرؤکم فیہ، یہ اہم چیز یہ ہے کہ بذات خود اللہ سبحانہ وتعالی کی تدبیر اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت ولایت کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں کہ اس نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لیے جوڑا بھی انسانی جنس ہی سے بنایا ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے، ایک طرف تو روحانی طور پر اس کی تسکین اور آرام کا سبب ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ انسان کا اور بلی کا جوڑا ہوتا تو روحانی تسکین نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک انسان ہم جنس ہوتا ہے تبھی اس کو ایک روحانی تسکین ہوتی ہے، اس کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کی نسل کی بقا، تو جو آگے اولاد ہوتی ہے اور اس کے وجود کو برقرار رکھنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ اب ایک کتا اور بلی ہوگا تو اس کا بچہ کتا ہوگا یا بلی ہوگا؟ انسان اور ہاتھی کا اگر جوڑا بنے گا تو اس کا بچہ ہاتھی ہوگا یا انسان ہوگا؟ تو آگے جو نسل چلنا ہے تو ہم جنس ہوگا تو پھر اسی کی جنس کی اولاد ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت کی عظیم نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ خود جب کوئی چیز کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے اور چوپاؤں میں سے بھی ان کے جوڑے بنائے، اور پھر یذرؤکم فیہ، اور وہ پھیلاتا ہے تمہیں اس جہان میں۔ اب کتنی اہم بات ہے، ہم اس کو ایسے سر پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ کتنی اہم نقطہ ہے یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وضاحت کے ساتھ میں بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے جوڑے تمہیں میں سے بنائے اور اس کو بڑھا بھی رہے ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی ایک یعنی کہ ولایت کی ایک عظیم نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور ولایت کی بہت عظیم نشانی ہے۔ اسی وجہ سے رک کے ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ تو کیا کرنے لگے کہ اس کی تجوید کو، اس کے مد کو، اس کے غننے کو خوبصورت کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن معنی ہی سمجھ نہیں آ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید نے یذرؤکم، تم انسانوں کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے کہہ کر انسانوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انسان ہی ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ بظاہر اسی بات کی یہ بات یہاں پر یہ ہے کہ نسل کے بڑھانے کا سلسلہ جانوروں اور دوسرے زندہ جتنے بھی موجودات ہیں اس میں بھی جاری اور ساری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو خطاب کر کے فرمایا ہے تو انسانی عظمت کو برقرار رکھا ہے، لہٰذا خطاب صرف انسانوں ہی کو کیا تاکہ دوسری چیزوں کا حکم بھی اس کے ضمن میں آ جائے، اس کے انڈر آ جائے۔
جعل لکم جو کہا یہاں پر، خطاب کس کو کہا؟ جانور سے تو بات نہیں ہو رہی ہے، ہم سے بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک جانور تو ہاتھی تو نہیں پڑھتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، تو ممکن ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں خطاب کیا گیا ہے لکم. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسل کی فراوانی جو ہے، بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جانوروں میں، انسانوں میں، جھڑوں میں، پرندوں میں، درختوں میں، چڑیوں میں، پرندوں میں، سب میں ہو رہا ہے، لیکن مخاطب ہمیں کر کے اس کے ضمن میں سب کو لے لیا گیا. ذرا میں نے آپ کو کل بتایا تھا وہ پھیلاتا ہے تمہیں. اب یہ ہوتا ہے ذال را حمزہ، ذرا زا را کے مادے سے ہیں، جس کا معنی ہے تخلیق اور پیدائش ہے. یہ لفظ ہے یہ پھیلانے اور منتشر کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں. ایک تو انسان کی تخلیق ہے، تخلیق کے معنی میں ہے، اور پھیلانے اور منتشر کرنے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں. اب آگے کا جو حصہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس آیت میں جو تیسری صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس جیسی کوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء. اب یہاں پر اصل میں یہ جملہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کی معرفت کی بنیاد ہے. بہت اہم نقطہ ہے یہ. جب تک اس جملے کو انسان پیش نظر نہ رکھے، اللہ کی کسی بھی صفت کی حقیقت تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو اس کی حقیقت نہیں پہچان سکتا، کیونکہ معرفت اللہ کی راہ میں جتنے لوگ چلتے ہیں، جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، وہ اسی لیس کمثلہ شیء سے ہی اس کو نہیں سمجھ کے گمراہ ہو گئے. اور اگر انسان پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب سے اہم جملہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو انسان یعنی کسی کے لیے بھی جو سب سے زیادہ اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ معرفت کے راستے میں خطرناک ایک مقام آتا ہے، وہ ہے تشبیہ کا مقام، کہ جہاں پر وہ اسے مخلوق کی صفت کے ساتھ میں تشبیہ دے دیتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی طرح، اللہ کے جیسا یا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ چیز سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اب اصل میں کیا ہے کہ یہ بات کبھی کے سبب بن جاتا ہے کہ انسان شرک کی گھاٹی میں جا کر گر جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیں اصل کیا ہوتا ہے، اب اگر دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے غیر محدود، اور غیر محدود کہتے ہیں اینڈ لیس، لمٹ لیس. اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اور لا متناہی ہے. لا متناہی کسے کہتے ہیں؟ انفینٹ، اینڈ لیس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کوئی حد میں نہیں سما سکتے. اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کے لیے انتہا ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود غیر متناہی ہے اور غیر محدود ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ ہر لحاظ سے محدود اور اس کی انتہا ہوتی ہے، متناہی ہوتا ہے. عمر سے ہو، چاہے قدرت کے لحاظ سے ہو، چاہے علم کے لحاظ سے ہو، چاہے حیات کے لحاظ سے ہو، چاہے ارادے کے لحاظ سے ہو، یا پھر چاہے انسان اس کا فعل ہو، کوئی ہر لحاظ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کسی چیز میں ہم محدود نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمت کو ہم محدود کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات کو سمجھنے کے لیے بندہ جب مغفرت کی طلب کرتا ہے تو اب ہم اپنے دماغ کے چھوٹے سے کٹوری کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو محدود کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کی رحمت کو محدود کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کے معاف کرنے والی صفت کو کہہ دیتے ہیں معاف. اتنا بڑا گناہ کیا، تمہاری تو معافی کوئی نہیں ہے. کیسے کہہ دیا اتنی بڑی بات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میرے غصے کے اوپر بھی رحمت غالب ہے. اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے. گناہ کی پکڑ تو ہوتی، لیکن آگے والے کو کہہ دیا تم نے ایسے گناہ کیا، تمہاری تو معافی کوئی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں نہیں کہہ رہے سوائے شرک اور کفر کے سب کی معافی ہے. اور کافر بھی اگر توبہ کر لے، کب تک؟ حلقوم میں جان آنے سے پہلے تک اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول ہے، اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفہوم ایسے ہیں جو اللہ کے غیر کے لیے تو ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ان کا اطلاق بے معنی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم اب اگر کہہ دیں بعض کام ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں اور بعض سخت، بعض چیزیں ہم سے دور ہیں اور بعض نزدیک ہیں، بعض کیا ہو جاتے ہیں واقعات ماضی میں رونما ہوتے ہیں اور بعض حال میں اور مستقبل میں رونما ہوتے ہیں. ہماری اپنی ذات کے مطابق ہم اپنی سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو ہم محدود کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز اسی لیے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات جتنے ہم اب تک دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت والی صفت، اللہ کی غفاری والی صفت، اللہ تعالیٰ کی عظیم والی صفت، جتنی صفات ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ لامحدود ہے.
اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے تو ماضی ہے، حال ہے، مستقبل، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض چیزیں ہمارے لیے چھوٹی اور بعض بڑی ہے، کیونکہ ہمارا جو وجود ہے وہ محدود ہے، اور دوسری چیزوں کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہوتا ہے نا، موازنہ کرتے ہیں، ہر چیز کو بیلنس کرتے رہتے، کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو بیلنس کریں گے تو ہمارے لیے کوئی چیز مشکل ہو. ہم یہی حساب سے سوچتے ہیں کہ آپ کو مشکل لگتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ چیز مجھے کیسے مل سکتی ہے. اب آج آپ پریشان ہیں، پیسے نہیں ہیں آپ کو، آپ سوچتے ہیں کہ مجھے پیسے کہاں سے آئیں گے، دعا مانگ رہے ہیں. لیکن یقین کا سفر میں نے جیسے بتایا بہت مشکل ہوتا ہے. یقین کا سفر آپ اپنی عقل کے حساب سے سوچتے ہیں کہ یہ چیز ابھی تو محال ہے، کہاں سے مل سکتے ہیں مجھے پیسے، آ سکتے ہیں، شک میں پڑ گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تو لامحدود ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. ہم اس یقین کے سفر کو آسان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے لیس کمثلہ شیء سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی کہ کوئی چیز بھی انسان کے لیے اس قسم کے معنی کا تصور کرنا ہی غلط ہے. یعنی کہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر زمانہ کھلا ہوا ہے، ماضی، حال، مستقبل، سارے زمانے کھلے ہوئے. آپ کے لیے ماضی ہے، آپ کے لیے حال ہے، آپ کے لیے مستقبل ہے. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو ساری چیزیں آسان ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بندہ ایک جاہل سو رہا ہے، صبح عالم بن کے اٹھ سکتا ہے. فقیر سو رہا ہے، صبح مالدار اور غنی بن کے اٹھ سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل. لیکن چونکہ دنیا جو چلتی ہیں وہ تکوینی اعتبار سے چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہوتی ہے، تکوینی ربوبیت بھی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا تشریعی ربوبیت بھی اور تکوینی ربوبیت بھی ہے. تو ربوبیت میں جو تکوینی جو عامل ہوتے ہیں، بارش کا برسنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ اب ایک حساب سے چل رہے ہیں سارے کو. تشریعی ہوتی ہیں جو شریعت ہمارے اوپر وارد کر دی گئی ہے، نبیوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر جو کام آئے ہیں وہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو. کیونکہ جو دنیا چلتی ہیں وہ تکوینی اعتبار سے اس کا جو سسٹم ہے وہ اسی کے اندر ہم محدود ہے. کوئی چیز بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کاٹے گی ہی کاٹے گی. اللہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہو گیا تھا کہ چھری کو حکم ہوا تھا کہ نہیں کاٹو تو وہ نہیں کاٹی. آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلائے گی ہی جلائے گی. آپ آگ میں کود کے کہو گے کہ اللہ مجھے بچا لے، میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی کبریائی کیسی ہے اور آگ نہ جلائے مجھے، یہ بے وقوفی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کی اس کو نہیں آزمانا ہے. یہاں پر دھوکہ نہیں کھانا ہے. اسی وجہ سے جو دھوکہ کھائے وہ یہیں پر آ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو اپنی عقل کے حساب سے چلانے کی کوشش کرے، وہاں پر دھوکہ کھا گیا انسان. اس کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. جادوگر جو ہوتے ہیں کیسے گیا ان کا ایمان ہاتھ سے؟ اسی وجہ سے گیا. تو یہ آیت کے آخر میں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات کی ایک اور صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ سننے اور دیکھنے والے، وہ سمیع البصیر. وہ سننے والے کیسے ہیں اور دیکھنے والے کیسے؟ ہم نے پیچھے تفسیروں میں کر لیا. سننے کے لیے ہمیں کان چاہیے، آواز چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کے کان کے اندر سننے کی صفت بھی چاہیے. سب کے بہروں کے کان ہوتے ہیں نا، لیکن ان کے اندر کان میں سننے کی صفت نہیں ہوتی. اور آواز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ میڈیم چاہیے جس سے آواز ٹریول ہو کے آپ کے پاس آتی ہے. ہوا چاہیے نا، ویوز چاہیے. آپ ویکیوم میں جائیں گے سنائی نہیں دے گا آپ کو. بولنے والا بھی ہوگا، آواز بھی ہوگی، کان بھی ہوں گے، صفت بھی ہوگی، لیکن میڈیم آف ٹریول نہیں ہوگا. وہاں پر ویوز نہیں ٹریول کر کے آ سکتے. آپ کے کان کے پردے پہ آ کے پڑیں گے جب بھی آپ سن سکتے. تو یہ 4 چیزوں کے بغیر آپ سن نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لامحدود اور لامتناہی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. اللہ کو نہ دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، نہ آنکھ کے اندر بینائی. دیکھنے کی صفت چاہیے، نہ روشنی چاہیے، نہ دیکھنے والی شے چاہیے. ہمیں یہ 4 چیزیں چاہیے. ہمیں آنکھ چاہیے، آنکھ کے اندر بینائی چاہیے، روشنی چاہیے، اور جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہو. تو یہ 4 چیزیں ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں دیکھ سکتے. 4 میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اندھیرے میں نہیں دکھائی دے گا آپ کو. تھوڑی تو بھی روشنی ہوگی تو نظر آ جائے گا. فیل کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. آنکھ ہے، بینائی نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتے. ایسے ہی جو چیز کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے سامنے ہو نا. وہ نہیں دیکھیں گے، غائب کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت نہیں، نہ سننے کے لیے نہ دیکھنے کے لیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ اللہ تعالیٰ لامحدود اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات بھی لامحدود ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں. اور اس کے باوجود نہ تو اس کی کوئی مثال ہے، نہ شبیہ ہے اور نہ نظیر ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، شبیہ بھی نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظیر بھی کوئی نہیں. تو اس لیے اس کی اللہ تعالیٰ کے سائے اور ولایت اور ربوبیت میں پناہ لینا چاہیے. اور اس کی غیر کی بندگی کا جو
انسان اس کے ایک ہوتا ہے نا، انسان اس نے چولا پہن کے رکھا ہوا ہے کسی اللہ کے علاوہ کی بندگی. اب بندہ سوچیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات سے انسان متعارف ہوتا ہے اور اللہ کی صفات کو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسی اللہ کی طرح کوئی شے ہے ہی نہیں، تو پھر ہم غیر کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تمام صفات جو اللہ میں موجود ہے وہ ہم غیر میں تلاش کریں، ہم مل سکتی ہیں کیا؟ آج ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ایک آیت کا ٹکڑا سمجھنا بہت ضروری ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہے وہ صفاتی اسماء حسنہ ہے، ذاتی بھی ہے صفاتی بھی ہے. تو اللہ کے جو صفات ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ٹکڑا سمجھنا ضروری ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. نہ ہم اپنی عقلوں میں اس کو ہم محدود کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لا محدود لا متناہی ہے، نہ کوئی انتہا ہے اللہ کی صفات مبارکہ کے لیے، نہ کوئی حدود ہے جو ہم نے اپنی عقلوں میں ٹھہرا لیا. اسی لیے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کی معرفت ان کو جب حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سارے حدود کو توڑ دیتے ہیں. وہ اللہ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ لا محدود ہے. ان کی عقلوں کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ ہر چیز کو اپنی عقل میں سمانے کی کوشش نہیں کرتے. اسی لیے جب وہ مانگتے ہیں تو ان کو عطا ہو جاتی ہے. ہم جب مانگتے ہیں تو ہمارا دماغ کے اندر ہم نے حدیں باندھ کی رکھی ہوئی ہیں. جب حد بندی ہوگی تو پھر وہاں پر اس چیز میں کوئی چیز سما نہیں سکتی. تو ہمیں اللہ کو اپنی عقل میں نہیں سمانا ہے، ہم نے اپنی عقلوں کی حدود کو توڑنے ہیں تاکہ ہم اللہ سے ویسے مانگیں جیسے اللہ کی ذات مبارکہ ہے. یہ جو حوامیم جو ہے اس سے ایمان کیسے بنتا ہے، اصل وہی تو چیز ہے. ایمان بننے کے لیے انسان کو یہی وجوہات ہوتی ہے جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور یہی وجوہات ہو جو جان لے تو انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. جب توبہ کر رہے ہیں تو یقین ہو ہمیں کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ہوں گے ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدوں میں سچے ہیں. ہم عاجز ہیں، ہم اپنے کس چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کون سے عمل کو پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس عمل کے وسیلے سے میرے گناہ معاف کر دے. میں نے یہ نہیں کہ کون سا عمل ہے ہمارا پیش کرنے لائق؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ہمارے وظائف کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے اعمال کی ضرورت ہے؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. ان کی کبریائی، ان کی ستاری، ان کی غفاری تو ایسے ہی ہے. وہ تو ایسے ہی بندوں کو معاف کر دیتے ہیں جسے محشر میں معاف کریں گے. وہاں کیا پیش کریں گے؟ جا کے کون سے اعمال پیش کریں گے؟ اعمال نامے سامنے کھلے ہوں گے. کمزور عاجز بندہ رو رہا ہوگا، سر پیٹ رہا ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہوں گے. تو دنیا میں نہیں کریں گے معاف. توبہ کرنے کے لیے کبھی بھی سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات مبارکہ کے ساتھ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے. اسی لیے جو ہمارا یقین کا سفر اس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ طے کرنا ہے. آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں کنجیاں، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمان اور زمین کی، سماوات آسمانوں کی اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلاتا ہے، فراخ کرتا ہے رزق کو، لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے، ویقدر اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے اور نپا تلا دیتے ہیں. انہو بے شک وہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کے ساتھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. یہاں پر لہو مقالید السماوات، اب یہاں پر اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں. اب یہ جو آیت ہے یہ آخری آیت میں، یہ آخری آیت کیوں ہے؟ اس کے اندر صفات بیان کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 1 سے لے کے 12 تک کی آیت میں وحی کی آیت ہوتی ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. تو یہ آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 اور صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک صفت ولایت اور ربوبیت کے مسئلے کو خاص انداز میں پیش کر رہی ہے. اب تک ہم جو دیکھتے آئے ہیں صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، میں آپ کو اکٹھا کر کے پھر بتاؤں گی. تو یہاں پر 3 اور صفات بیان کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے اللہ تعالیٰ. اسی لیے جو شخص بھی جو کچھ رکھتا ہے سب اسی کا ہے، اور جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اسی سے حاصل کرے. صرف چابیاں ہی اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ زمین اور آسمان کے خزانے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. ٹھیک ہے. واللہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہے. سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 ہے.
مقالید اصل میں مقلید بروزن اقلید کی جمع ہے، جس کا معنی ہے چابی، کسی چیز پر کامل تسلط حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تسلط یعنی کہ آپ اس کے اوپر مکمل آپ پاور حاصل کرنے، کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ اس کا نام کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اس کام کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، تو چابی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کام کی چابی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس اس کام کا کنٹرول ہے، یعنی وہاں تک رسائی اور اس کو پانے کے لیے اور اس پر تسلط پانے کا سارا اختیار میرے پاس ہے۔ تو اس لفظ کی جو اصل ہے نا اور خصوصیات کی اس کی جو تفصیل ہے ہم بار بار دیکھیں، کیونکہ مقالید یہ ورڈ آئے گا آپ کو بار بار، بلکہ سورہ زمر میں بھی آیا تھا، ہمارے آیت نمبر 63 میں ایک بار دیکھیے گا جا کے، تو یہاں پر اس کی جو اس کے بعد جو صفت ہوئی اصل میں وہ پہلی صفت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء، وہ فراخ کرتا ہے رزق، کیونکہ چابیاں اسی کے پاس ہے، تسلط اللہ کے پاس ہے، کنٹرول سارا اللہ کے پاس ہے، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے اس کا کنٹرول جب اللہ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ یبسط بسطہ کہتے ہیں، وہ فراخ کرتا ہے، با سین تا اس کا حروف اصلی ہے، اور شیئن شیء وہ چاہتا ہے، قدر جو قاف دال را و یقدر جو ہوتا ہے، اور تنگ کرتے ہیں، قاف دال را اس کا حروف اصلی، اس کا معنی ہوتا ہے تنگ کرتے ہیں، اور وہی تنگ کرتے ہیں۔ انہ بکل شیء علیم، علیم عین لام میم، یہ علیم جاننے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، تمام موجودات جو ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ہے کہ خزائن جو ہوتا ہے، خزائن عالم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہر شخص کا رزق اور روزی بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے، اپنی مشیت کے مطابق، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، اللہ کی حکمت سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، تو اور بندگان خدا جو ہوتے ہیں ان کی مصلحت بھی اسی میں ہوتی ہے، اور رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا رزق دینا چاہتے ہیں اس کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس میں تسلط ہے، کنٹرول ہے سارا کچھ، تمام موجودات کا جو رزق ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو، جتنے آپ ہمارے اطراف میں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی موجودات ہیں، سب کا رزق کیسے مل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، تو پھر ان کی ضروریات اور دوسری بہت سی خصوصیات کو جاننے اور ان سے آگاہ ہونے پر اللہ تعالیٰ یہ چیز کو موقوف کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آخری صفت بیان کی گئی ہے وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، انہ بکل شیء علیم۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے سورہ ہود میں تھا کہ روئے زمین پر کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، وہ اس کے رہنے اور منتقل ہونے کی جگہ کو جانتے ہیں، یہ سب کچھ کتاب مبین میں درج ہے۔ اس طرح سے اور مختلف آیات میں بیان کیا گئے۔ اب یہاں پر ہم پیچھے سے 3 آیات دیکھتے آئے ہیں، بلکہ 4 آیتیں لے لیں آپ، 9 10 11 12۔ یہ پہلی 9ویں آیت میں آپ کو ولایت کا بارے میں شروع ہوا، اس کے بعد میں 3 آیات جو آئیں، پہلی آیت 9 10 11 12، یہ 4 آیات کو ملا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 11 ذاتی اور فعلی صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت مطلقہ جو ہوتی ہیں وہ یہاں پر مردوں کو زندہ کرنا، میں آپ کو اس کا لفظ اللہ، یہاں پر آیت نمبر 8 سے لے کے 12 تک ذاتی اور فعلی جو صفات بیان ہوئی ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، فاللہ هو الولی سب سے پہلے، تو اس کے بعد میں وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ولایت مطلقہ ہے کہ فاللہ هو اليحیی، آیت نمبر 9 میں آیا تھا وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، کہ وہ زندہ یعنی مردوں کو زندہ کرنا، پھر ہر چیز پر قدرت رکھنا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آیت نمبر 9 میں آیا تھا، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق جو تھی، فاطر السماوات والارض، یا آسمان اور زمین کی تخلیق، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، پھر انسانوں کے جوڑے جوڑے بنانا اور انہیں پھیلانا اور بڑھانا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور تمام چیزوں سے آگاہ اور عالم ہونا، ہر چیز جو ہے وہ، پھر اچھا جو چھٹی صفت تھی یذرؤکم فیہ، ہر چیز کو ایک منٹ، اچھا اس کا بڑھانا جو تھا یذرؤکم فیہ، یہ چھٹی صفت تھی۔ اب اس کا شریک نہ ہونا،
لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شریک نہ ہونا، سننے اور دیکھنے والا ہونا، تو وہو السمیع البصیر، یہ 8ویں صفت تھی۔ اور آسمان اور زمین کے خزانوں پر قدرت رکھنا، تو لہو مقالید السماوات والارض، یہ 9ویں صفت ہے۔ اور پھر رازق ہونا اور تمام چیزوں سے آگاہ اور عالم ہونا، تو 9ویں صفت میں لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ 10ویں صفت تھی۔ اور 11ویں صفت انہ بکل شیء علیم، ہر چیز سے علم رکھنا۔ یہ 11 صفات آپ کو 4 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذاتی اور فعلی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت اور ربوبیت کا عالم اور ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر یقین کامل رکھنا ہے۔ جب انسان کا یقین ان چیزوں کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تمام چیزوں کے چابیاں ہیں، وہ جس کا چاہے رزق بڑھاتے ہیں، جس کا چاہے کم کرتے ہیں، وہ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ کوئی جیسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اور اللہ ہی کے پاس ساری چیزوں کی قدرت ہے، تمام کائنات کی قدرت اللہ کے پاس ہے، جو کچھ زمین اور آسمان ہے ہر چیز کی قدرت اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم بار بار اس کا اقرار کرتے ہیں اپنے دل و جان سے، تو پھر ہمارا دل غیر کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مکے والوں کو کہا جا رہا ہے جو کہ بت پرستش میں لگے ہوئے، مومنین کے لیے تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن مکے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے، آیت ان کے لیے ہے کیونکہ وہ وہاں بت پرستش میں لگے ہوئے، وحی کا انکار کر رہے ہیں، کہتے کہ ہم مانیں گے ہی نہیں وحی کو، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے یہ وحی، نہیں اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی ہے، تو تم آپ اپنے سے بنا رہے ہیں۔ تو جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ کنٹرول اللہ کے پاس ہے تو تم اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ آگے اسی بات کو وضاحت سے بیان کیا جا رہا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے پیارے انداز میں فرما رہے، شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین سے، ما وصی بہ، وہی طریقہ جس کا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کی اس نے تاکیدی حکم بھیجا ہے، ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، تو نوح علیہ السلام کو جس چیز کی تاکیدی حکم بھیجا ہے اور جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، والذی اوحینا الیک، یہ آپ کی طرف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا ہم نے تاکیدی حکم بھیجا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ تم قائم رکھو ان اقیم الدین، کہ قائم رکھو اس دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ اس دین میں، کبر علی المشرکین، گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات، ما تدعوہ الیہ، جس کی طرف آپ بلاتے ہیں انہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف سے جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف سے جو رجوع کرتا ہے۔ آیت تھوڑی لمبی ہے لیکن بہت اہم آیت ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرما دیا کہ اللہ کے پاس مقالید ہے، وہی کسی کا رزق بڑھاتا ہے، وہی کسی کا کم کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام انبیاء کے دین کا نچوڑ ہے، یہ بتایا ہے اس آیت میں، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے۔ اب دیکھیں یہ سورہ کی اکثر گفتگو مشرکین سے متعلق ہے، اور پیچھے آیات میں بھی اسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی، لہٰذا زیر نظر آیت میں بھی اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ توحید الہی کی طرف اسلام کی دعوت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ یہ کوئی آج آپ کے اوپر نہیں آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کے آئے جو وہ کہتے تھے، تو یہ کوئی نیا دین تو نہیں ہے، یہ دعوت کوئی نئی دعوت تو نہیں ہے، یہ پچھلے تمام انبیاء یہی کام کرتے تھے، بلکہ جتنے اولو العزم انبیاء تھے، تمام انبیاء تو سوالات انبیاء آئے، 25 انبیاء تو ذکر ہو گیا قرآن پاک میں، یہاں پر چند صرف انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ تو
انبیاء کی دعوت جو ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھی ہیں، نہ صرف توحید کی حد تک تمام بلکہ بنیادی مسائل میں تمام انبیاء کی دعوت کے اصول تمام آسمانی ادیان دین کی جمع ہوتی ہیں، ادیان میں ایک ہی تھے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے شروع میں تشریح کی تھی اس کی سورہ کا خلاصہ جب کیا تھا، تو دین جو تھا وہ ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ انبیاء تبدیل ہوتے رہے، زمانے تبدیل ہوتے رہے، قومیں تبدیل ہوتی رہی، امتیں تبدیل ہوتی رہی، لیکن دین تو ایک ہی تھا۔ دین کی جو جڑ تھی، جو بنیادی اصول تھے، وہ ایک ہی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو احکامات تھے وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے۔ تو جیسے جیسے انسانی ارتقاء ہوتا رہا، وہ انسانیت کا ارتقاء ہوتا رہا، وہ حساب سے احکامات بھی تبدیل ہوتے رہے، کیونکہ ضروریت کے حساب سے وحی آئے گی نا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جی رہے ہیں ٹیکنالوجی کی ایج میں اور آپ کو اگر اسٹون ایج کے بارے میں کوئی حکم دیا جائے تو پھر وہ تو مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی جانور کو پتھر سے ہی ذبح کریں، تو بھئی آپ تو پتھر اسٹون ایج میں تو ہے ہی نہیں، جانور کو آگ پہ ہی بھون کے کھائیں، اس کو اب ہانڈی میں پکانا ہی نہیں چاہیے، تو پھر آپ پریشان ہو جائے گی کہ میں بھون کے کیسے کھاؤں، میرے پاس تو آگ ہی نہیں ہے گھر میں، جو گیس اسٹو کے اوپر بھونوں گی تو آگ لگ جائے گی گھر میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات ایسے ہی بھیجے جو انسان جس دور میں ہوا کرتا تھا اس کی سہولت کے حساب سے ہی احکامات وحی کے ذریعے سے آئے تھے، اور اب چینج نہیں ہوں گے، پہلے زمانے سے چینج ہوتے آئے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دین جو تھا، دینی احکامات جو تھے وہ کبھی چینج نہیں ہوئے، وہ تو سیم رہیں گے ہمیشہ ہر زمانے میں، کیونکہ دین اصل توحید کے اوپر، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان لانا، ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، یہ جو بیس لائن رولز تھے وہ کبھی چینج نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح سے یہی بتایا جا رہا ہے ان کو کہ دیکھو تمہارے پاس میں کیا اللہ نے ایسا دین تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے جس کی ہدایت پہلے جتنے بھی اولو العزم پیغمبر تھے نوح علیہ السلام کو فرمائی تھی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ شرع اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے من الدینی یعنی دین سے ما وصا بھی نوحا، یعنی وہی طریقہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو تاکیدی حکم بھیجا تھا، وصا تاکیدی حکم بھیجا تھا، بھی نوحا والذی اوحینا الیک، اور پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں اصل اہم چیز کیا ہے کہ اور اسی طرح جس چیز کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس چیز کی دین کی اسی دین کی سفارش کی تھی۔ یہ کوئی نہ کوئی تو دین کے فالوورز تھے نا، یہودی تھے یا پھر نصرانی تھے یا پھر بت پرست تھے، بت پرست جتنے مشرکین مکہ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، سارے نام آتے۔ اس طرح سے جو کچھ گزشتہ پیغمبروں کی شریعتوں میں موجود تھا وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہے اس میں بہت سارے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ تمام جتنے بھی دین تھے ان کے عقائد، فرائض اور جتنے قانون تھے ان کے تمام بیس لائن رولز ایک جیسے تھے۔ اسی لیے سمجھنا بہت ضروری ہے دین کیا چیز ہے، ہمیں یہ پتہ تو ہو نا ہمارا دین ہے کیا، یہ کیا آج تبدیل ہو گیا؟ اگر آپ کسی سے کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دین کا ڈیفینیشن کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں۔ مثلا جیسے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی دعوت یہی تھی، کیا تھی؟ اے میرے قوم اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی جو بیس لائن دعوت تھی وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، لہٰذا آیت میں ایک کلی حکم کے تحت تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان سب کو حکم دیا دین کو قائم کرو اور برقرار رکھو۔ ایک تو قائم کرنا ہے، دوسرے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہاں پر جو آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاکیدی حکم بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا بات کا بھیجا تاکیدی حکم کیا دیا؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے یہ جدا جدا نہ ہو جاؤ، یعنی کہ یہ لوگ جتنے اب تفرقہ ڈال کے بیٹھے ہیں نا، یہود نصارہ سب الگ الگ کیٹیگریز بنا کے بیٹھے، تو وہ اصل جو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو
اور دین کو قائم رکھو۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کی عبادت کرنا، اور تمام جو بیس لائن رولز تھے، قوانین جو تھے، وہ سارے کے سارے سیم تھے ہر دین میں۔ اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا گیا ہے کہ اب یہ دعوت مشرکین، یعنی جو آپ کی جو دعوت ہے یہ مشرکین کے لیے سخت گراں ہے۔ سخت گراں ہے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ماننے تیار نہیں ہے کہ آگے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ بلاتے ہیں انہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے لیے طرف بلاتے تھے وہ بڑا مشکل لگتا تھا۔ سالہ سال کے تعصب اور جہالت تھی ان کے اندر۔ جہالت کی وجہ سے وہ لوگ شرک اور بت پرستی سے مانوس ہو چکے ہیں، اور شرک ان کے وجود میں حلول کر چکا ہے، جس کی بنا پر توحید کی دعوت سے انہیں وحشت ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ شرک سے مشرکین کے سرغنوں کے جو ایک شخصی مفادات تھے نا، وہ بھی جڑے۔ شخصی مفادات کیا تھے؟ فائدہ کیا ہوتا تھا ان کو شرک سے؟ ان کے جو سردار تھے، سرغنہ تھے، ان کو کیا فائدہ ہوتا تھا؟ لوگ آتے تھے نا چڑھاوا چڑھانے کے لیے، کیوں آئیں گے لوگ؟ اگر وہ ان کا سوال ہی یہ تھا اگر ہم یہاں سے بتوں کو ہٹا دیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے یہاں پر۔ جب لوگ نہیں آئیں گے تو ہمارا سرداری کیسے چلے گی؟ ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ریگستان میں لوگ کیوں آئیں گے؟ اگر اس میں سے بت ہٹا دیں گے تو کعبے میں بچے گا کیا؟ پھر یہاں سے بت ہٹا دیں گے تو قربانی کیوں دیں گے لوگ؟ آ کے ذبیحہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بکرے کیسے بکیں گے؟ ہماری مارکیٹ کیسے چلیں گے؟ یہاں لوگ ہی نہیں آئیں گے۔ جو لیلاف میں ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ لوگ جب جاتے آتے تھے تو مکے والوں کو تو بہت تعظیم کی جاتی تھی ان لوگوں کی۔ اب کوئی تعظیم بھی نہیں کرے گا ہمارے ساتھ، کوئی ٹرانزیکشنز بھی نہیں کرے گا، بزنس بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی جو عزت تھی وہ سوچتے تھے کہ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہماری عزت ہی کہاں باقی رہے گی، یہ بتوں کی وجہ سے تو ہمیں عزت دی جا رہی ہے۔ تو ان کے جو سرغنہ تھے، ان کی شخصی مفادات بھی اس سے وابستہ تھی، جبکہ دعوت توحید کیا تھا؟ مستضعفین جو تھے ان لوگوں کو ایسوں کے خلاف، یعنی ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے پر آمادہ کرتی ہے، اور مشرکین کی جو ان کی ہوا اور ہوس تھی، وہ ہوا اور ہوس پرستی اور مظالم کو روک تھام کرتی ہیں۔ اب یہ لوگ سوچتے تھے بھئی تمہاری بات مانیں گے تو ہمارا تو کھانا خراب ہو جائے گا، تو ہم نہیں مانتے آپ کے دین کو۔ تو یہ اسی وجہ سے یہاں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، آپ ان کے لیے بہت گراں گزرتا ہے، ما تدعوہم جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، تدعوہم آپ بلاتے ہیں، ہم ان کو، ٹھیک ہے، الیہ اس کی طرف۔ تو اب یہاں پر آپ نے گرامر کیا ہوا ہے نا، اس کو تھوڑا تھوڑا ریوائز بھی کرتے رہیں گے تو یاد بھی رہے گا۔ یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، کیونکہ ان کی ساری جو فائدے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے ان کے فائدے تو۔ پھر بھی جس طرح انبیاء کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح لوگوں کی ہدایت بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے منتخب کرے، اور جو اس کی طرف لوٹ جائے اسے ہدایت کرتے ہیں۔ یہی بات آگے بتائی جا رہی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور چن لیتے ہیں اللہ، مجتبہ کہتے ہیں نا چن لیا گیا، تو یجتبی چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف جسے وہ چاہتے ہیں، ویہدی اور وہ ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف سے، یہدی الیہ، دیکھیں کتنے بار آ رہا ہے الیہ، اوپر بھی آیا الیہ، فی ہی میں، اس میں، ہم نے جو گرامر میں کیا ہوا اس سبق کو یاد رکھیں۔ یہدی، پھر میں جب آپ کو فعل کروں گی نا تب آپ کو انشاءاللہ بہت سمجھ آتے جائے گا۔ یہدی الیہ، اور وہ ہدایت دیتے ہیں اس کی طرف یا اپنی طرف، میں یونیب، کہ جو رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو شرع ہے یہ بروزن ذرا ہے، اس کا اصل معنی روشن اور واضح راستہ ہے، راستہ ایک دم کلیئر کٹ راستہ جو ہوتا ہے، جو نہر میں داخل ہوتا ہے اسے بھی شریعہ کہتے ہیں۔ اب بعد میں کیا ہو گیا، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اور آسمانی شریعتوں کے بارے میں استعمال ہونے لگا، شرع، ٹھیک ہے۔ یہ اگر کوئی دریا میں کوئی راستہ داخل ہوتا تو شریعہ کہتے تھے، اب بعد میں یہ شریعت بن گیا نا، شریعت جو ہم کہتے ہیں، تو یہ دین کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ سعادت اور بھلائی کا روشن اور واضح راستہ انہی میں ہے۔ شریعت کو آپ یعنی دین کو، آسمانی احکامات کو فالو کریں گے تو کیا ہو جائے گا، سعادت اور بھلائی کا روشن اور واضح راستہ اسی سے ملنے والا ہے، اسی وجہ اس کو شریعہ کہنے لگے، بعد میں شریعت کے لیے استعمال ہونے لگا یہ شرع جو ہے۔ اور ایمان اور تقوی، صلح اور عدالت کے جتنے بھی آب حیات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے بھی یہی راستہ ہے، شریعت کا راستہ، اسی وجہ سے یہ
لفظ استعمال ہونے لگا شریعت کے لفظ۔ اب پانی جو ہے طہارت، پاکیزگی اور زندگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ واضح مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ راستہ کہاں بن رہا ہے؟ پانی میں راستہ بننا ہے نا۔ کوئی جو راستہ نہر یا دریا میں داخل ہوتا ہے اسے شریعہ کہتے ہیں۔ اب پانی میں نہر یا پانی میں داخل ہوگا تو اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ پانی طہارت، پاکیزگی اور زندگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر جب انسان فالو کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو ساری اس کی زندگی ہی صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی معنوی لحاظ سے انسانی معاشرے اور انسانوں کی جان اور روح کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہے۔ آپ کی جان، آپ کی ذات بھی صاف پاک ہو جاتی ہیں، آپ کی روح بھی پاک صاف ہو جاتی ہیں جب آپ شرعی احکام کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کے صرف 5 انبیاء کی طرف اشارہ ہوا ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ہوا سوچنا چاہیے، اور سیکوینس بھی غور کریں۔ یہی 5 جو ہوتے ہیں یہ بڑے اولو العزم رسول ہیں، یعنی کہ نئے دین اور امین کے مالک صرف یہی 5 بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم، آدم علیہ السلام کے پاس صحیفے آئے تھے، نوح علیہ السلام کے پاس جب تک شریعت بگڑ گئی تھی، برباد ہو گئی تھی، تو نوح علیہ السلام آئے تھے اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے۔ تو اسی لیے یہی 5 بزرگوار ہیں۔ در حقیقت یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت صرف ان 5 بزرگوں میں منحصر ہیں۔ یہ 5 بڑے بڑے انبیاء تھے جن کا ذکر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ سب سے پہلے شریعت کہ جس میں ہر قسم کے آبادی اور اجتماعی قوانین، جو لوگوں میں رہنا ہے، انسان کے جو انسان کے خود کے بذات خود انسان کے عبادتوں کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، یا پھر اجتماعی ہو مجلس میں ایک دوسرے، میں انفرادی طور پہ میں کیا کرنا چاہیے، اجتماعی طور پہ یعنی میری سوشل ریلیشنز کیسے ہونی چاہیے، وہ قوانین جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے پاس جو شریعت آئی تھی اس میں موجود تھے۔ آپ ہی سے اس کی آغاز ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کے پاس محدود پروگرامز اور احکام تھے، ان کے پاس اجتماعی اور انفرادی یعنی کوئی انسان اس طرح کے احکامات میں فرق تھا۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کے پاس میں جو آئی شریعت وہ ایک بہت ہی جامع شریعت تھی ان کی۔ اب آگے تھا، اب اس میں دیکھا جائے تو 5 اولو العزم رسولوں میں سب سے پہلے جناب رسول نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اس طرح کی ترتیب اس لیے ہے، کیوں ہے یہ ترتیب؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو کیونکہ نوح علیہ السلام بوجہ آغاز شریعت کے پہلے ذکر ہوئے، سب سے پہلے انہی کے اوپر سے شریعت شروع ہوئی، سارے سوشل سسٹمز انہی کے پاس سے شروع ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، کیونکہ ان کی عظمت کی وجہ سے پھر تمام انبیاء آئے۔ سب سے پہلے شریعت ان کے وہ شروع ہوئی تھی، سب سے آخر میں شریعت، یہاں پر اینڈ فل سٹاپ لگ گیا۔ اب اس کے بعد میں شرعی احکام کوئی تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، اور اعزاز بھی ہے، اعزاز کی وجہ سے بھی پہلے ذکر کر دیا گیا۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوحینا الیکا، ہم آپ کی طرف وحی بھیجی، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کتابیں آئی ہیں۔ لیکن دوسرے انبیاء کے لیے کیا آیا؟ دوسرے انبیاء کے لیے یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے نا، حالانکہ میں اسی لیے بار بار چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، کس کو پڑھائی جاتی ہیں یوزولی؟ یہ پڑھائی جاتی ہیں طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہیں جو کہ تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں، عالمیت کا پڑھتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں کا اس کے اوپر حق نہیں ہے؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ عوام ہو یا اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے اوپر حق تو اتنا ہی ہے قرآن پاک کو جاننے کا۔ اسی لیے اہمیت کے ساتھ میں یہاں پر دیکھیں اوحینا، یہاں پر والذی اوحینا الیکا وما وصینا، اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوحینا آیا ہے، باقیوں کے لیے جب کہا گیا ہے تو وصینا آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اب اس کا استعمال تو شاید یہ فرق مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ دوسرے آسمانی جتنے دین تھے ان کی نسبت اسلام کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اسلام جو ہم جس مذہب میں ہیں، ہمارا اپنی تعریف خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں، اس دین اسلام کی تعریف فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت بیان کی جا رہی ہے۔ صرف ایک آیت میں ساری باریک نکات آ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنے خوش نصیب سمجھیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے انتخاب کے طریقہ کار کو من یشاء کے اشارے کے ساتھ میں بیان کیا جا رہا ہے
یعنی انبیاء کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجودی لیاقت کی بنا پر ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر جو کمال دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو وہ انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن امت کے بارے میں یونیب آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرے گا، گناہوں سے توبہ کرے اور اطاعت اختیار کرے کی تعبیر ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کا معیار اور اس کی شرائط سب لوگوں پر واضح ہو جائے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دریائے رحمت تک پہنچ جائے۔ انیب یہاں پر جو آیا ہے آیت کے اندر، یونیب جو آیا ہے، انابہ کہتے ہیں، یونیب جو آتا ہے، انابہ یونیب جو ہوتا ہے، اس کے اندر رجوع کرنا۔ کیسے رجوع کرے گا انسان؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرے، اطاعت اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنی طرف سے جس کو چاہتے ہیں، اور وہ ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف سے اسے جو رجوع کرتا ہے۔ چن رہے ہیں انبیاؤں کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنی طرف سے جس کو وہ چاہتے ہیں، اور ہدایت دیتے ہیں من یونیب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بندہ جب رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یعنی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آگے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منہ مریب، کہ وما تفرقوا، اور نہیں اختلاف کیا مگر الا من بعد، مگر بعد ما جاءہم، بلا اس کے جو آ گیا ان کے پاس میں، جاءہم العلم بغیا، سرکشی کی وجہ سے، بینہم، ان کے اپنے درمیان۔ اب اس کی تشریح میں آپ کو بتاتے ہیں، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، کلمۃ سبقت من ربک، جو پہلے گزر چکی، من سے آپ کے رب کی طرف سے، یا آپ کے رب کی، الا طرف، یا آپ کے رب کی طرف، تک، اجل مسمى، ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت اگر کوئی ان کی بات طے نہ ہوتی، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یعنی لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس میں علم آ چکا تھا۔ ایسے نہیں کہ یہ لوگ پہلے سے ہی گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس علم بھیجا، نبی بھیجے، کتاب بھیجی، شریعت بھیجی، سب کچھ بھیجنے کے بعد میں یہ لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ کیوں ہوئے تھے؟ اور اس بنا پر ہوئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر آپ کے رب پہلے ہی نہ فرما چکے ہوتے کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اب تک۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے تھے۔ کیوں شک میں پڑے ہوئے تھے یہ لوگ؟ دیکھیں، اب جتنے بھی اولو العزم انبیاء کی دعوت کے جتنے ان کے جو دو ارکان تھے وہ کیا تھے؟ ان کے جو دو ارکان تھے ان میں سے ایک دین میں تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا، اور یقیناً سب نے اسی اساس پر تبلیغ بھی کی۔ ہم کتنے تفرقہ میں پڑے ہوئے آج؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ آج تو ہم اتنے گروپس بن گئے، گروپنگ اللہ تعالیٰ کریں، گروپنگ مت کرو، دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے گروپنگ کر لیتے تھے، تو گروپزم مت کرو۔ تو آج تو ہم پورے کے پورے تفرقے میں پڑ گئے، ہر کوئی اپنا اپنا گروپ بنا کے جھنڈا لے کے بیٹھا ہے، ہم ناجی جماعت ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کوئی وہ دے دیا، دلیل بھیج دی ان کے ساتھ، کوئی سند لے کے آ گئے اللہ کے پاس سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان مذہبی اختلافات کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیوں اختلافات کر رہے ہیں اور یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اس آیت کا جواب دیتے ہیں کہ اور دینی اختلافات کا جو ان کا جو اوریجن تھا اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو تفرقہ بازی کا راستہ اس وقت اختیار کیا جب ان پر اتمام حجت ہو گئی اور کافی حد تک علم ان کے پاس پہنچ گیا، اور یہ جو فرقہ بازی ہو رہی ہے نا، یہ دنیاوی محبت، جاہ طلبی، ظلم، حسد اور عداوت کی وجہ سے تھی۔ یہ اصل امپورٹنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما تفرقوا، پیچھے کی آیت میں بتا دیا کہ تفرقہ مت ڈالو، اب یہاں پر بتا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تو نہیں وہ
جدا جدا ہوئے، مگر اس کے بعد کیا آ چکا ان کے پاس میں، جو انبیاء جیسا یہودی تھے وہ انکار کر بیٹھے، پھر نصرانی انکار، ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں، مشرکین مکہ اپنے دین پہ چل رہے ہیں، کیوں کرے یہ لوگ؟ بغیم بینہم، تو یہ لوگ کی وجہ کیا تھی ان کے پاس علم آنے کی؟ اپنے درمیان آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر نہ ہوتی ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جو محبت تھی، ایک ظلم تھا، حسد تھی، عداوت تھی، دنیا پرستش، دنیا کی طلب تھی، تو ظالم دنیا پرست اور کینہ پرور جو لوگ تھے، حاسد جو لوگ تھے، انبیاء کے اس ایک ملا کے جانے پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دین اور جتنے بھی دین کے جتنے احکامات تھے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک ایک راستہ بنا کر انہیں اسی راہ پر لگا دیا۔ گروپزم کرا کس نے؟ جس کو دنیا سے محبت تھی، جاہ طلبی تھی، ظلم کرتے تھے، حسد کرتے تھے، یہ لوگوں کو اب لگا کہ انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو پھر ہمارا تو خسارہ ہو جائے گا، ایک گروپ بنا کے اس گروپ کے راستے پہ لگا دیے لوگوں کو۔ اب کیا ہوا؟ اس طرح سے اپنی حکومتوں کی بنیادوں کو یہ لوگ مضبوط بناتے چلے گئے، دنیاوی جتنی ان کے فائدے تھے وہ حاصل کرتے چلے گئے، اور سچے مومنین اور انبیاء کے ساتھ اپنے بغض اور حسد کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اب لیکن یہ سب کچھ اتمام حجت ہو جانے کے بعد تھا، ایسے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، سب پتہ چلنے کے بعد میں یہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ان کے مذہبی اختلافات کا جتنا بھی ایک اوریجن تھا، سرچشمہ جو تھا، وہ جہالت اور بے خبری نہیں بلکہ بغاوت اور سرکشی اور ظلم اور رائے حق سے انحراف اور ذاتی ان کے رائے تھے۔ کتنی اہم چیز ہم نے پیچھے جو کیا تھا، تکبر کی علامت کیا بتائی تھی؟ جہالت بتائی تھی۔ سرکشی کی علامت کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بغیم جو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ یہ لوگ مذہبی اختلافات کا جو سرچشمہ تھا وہ جہالت اور بے خبری نہیں تھی، ایسے نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، سارا کچھ پتہ تھا، حجت تمام ہو چکی تھی، کتابیں آ چکی تھی، رسول آ چکے تھے، علم عطا کر دیا گیا تھا، پھر بھی کیسے یہ لوگ تفرقہ بازی میں پڑ گئے؟ پھر جو پڑھے وہ بلکہ کیوں پڑھے؟ بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ظلم اور راہ حق سے منحرف ہو کے اپنی ذاتی رائے کے اوپر چلنے کی وجہ سے دو گروہ بن گئے نا۔ ابھی تو دیکھا جائے تو ایک جاہل جو ہوتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتا، اب اس کا الگ معاملہ ہے۔ یہاں پر جو تفرقہ پڑا، گروپزم کیسے ہوا؟ دین میں گروپزم کیسے ہوا؟ بغاوت کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ایک واضح جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب نے آ کر انسانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کر دی۔ کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے تو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہود نصارہ کو مار رہے ہیں، نصارہ مسلمانوں، یہ سارے جو آپس میں لڑ رہے ہیں اسے دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب جیسے بیت المقدس کے لیے لڑائی جنگ دین کے لیے ہی تو ہو رہے ہیں سارے، اگر سارے دین ہٹا دیں گے تو فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے ہمارے دین کو فالو کرو، اسلام کو کا جھنڈا عام کرنے کے لیے لوگ تلوار بازی کر کے جنگیں کرنے لگے، کوئی کچھ کرنے لگے، کوئی کچھ کرنے لگے، ہر کوئی اپنے دین کے خاطر۔ دین جب آیا تبھی اس سے فساد آنا شروع ہو گیا۔ یہ اس کا جواب ہے کہ فساد دین کی وجہ سے نہیں آیا، تم دین کو فالو کرتے تو امن میں رہتے، تمہاری اپنی بغاوت، تمہاری اپنی سرکشی، تمہارے ظلم، تم راہ سے ہٹ کے اپنی نفس پہ چلنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے تم نے بغاوت کی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے وضاحت کے ساتھ میں کھول کھول کر ایک